پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتحہ اور مفتوح کے معنی سے بھی ناآشنا تھے۔ بستی کے باشندے بادشاہ کو مہمان کی طرح لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور پھلوں اور مشروبات سے بادشاہ کی خاطر تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے اپنا مقدمہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اسے صرف زمین خریدی ہے اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعی علیہ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اسے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے، مدعی نے جواب دیا۔ پھر مدعی علیہ سے پوچھا، اور تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ جی، مدعی علیہ نے بھی ہاں میں گردن ہلا دی۔ تو سردار بولا، تو تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے جب بادشاہ کو فکر مند ہوتے دیکھا تو اس نے بادشاہ سے دریافت کیا، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بادشاہ نے جواب دیا، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ تو سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ بادشاہ نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجودہ سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، یعنی خزانہ بادشاہ کی ملکیت؟ اور بادشاہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سردار نے دوبارہ بادشاہ سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ بادشاہ، جی ہاں، کیوں نہیں؟ سردار، وہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں؟ بادشاہ، بالکل، بہت خوب۔ سردار، جو یہ سب سن کر بہت حیران اور فکر مند نظر آ رہا تھا، بادشاہ سے دوبارہ پوچھا، ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں
جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ بادشاہ: ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ او خوب، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ کہنے لگا، تو اس ناانصافی کی سرزمین پر شاید انہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ تو دوستو، سوچئے ذرا، کیا یہی ناانصافی ہمارے ہاں نہیں ہو رہی؟ اور شاید انہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے، لیکن شاید ہم نے اللہ کی رحم دلی کی آخری حد کو بھی کراس کر لیا ہے، جو بارشیں نہیں ہو رہی، اور اگر ہو بھی رہی ہیں تو بے موسمی، جو بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بن رہی ہیں، اور ہم اسے اپنی تسلی کے لیے کلائمیٹ چینج کا نام دے رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔